Assalamu alaikum students. This is the first one video clip of this lecture. آج بیٹا آپ جو کریں گے وہ نظم کی ڈیفینیشن، نظم کی تعریف، غزل کی تعریف، ان دونوں کا آپس میں تفرقہ کیا ہے، ان کا آپس میں فرق کیا ہے، ان کا آپس میں تقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اس 10th میں صرف ڈیفینیشن یا ان کا آپس میں فرق جو ہے یہ زیادہ مین چیز ہے. باقی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈگری کلاسز میں، ماسٹرز لیول میں یا آگے ایم فل لیول میں ہوتی ہے. موسٹلی اس میں ڈیفینیشن وہ چیز بیان کی گئی ہے. اس کی آپ کو اس میں بورڈ میں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ. نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں. کسی بھی چیز کو منظم کر کے، ایک مینٹین کر کے اس کو پیش کرنا شاعری کی شکل میں. ٹھیک ہے، اب عام مفہوم کے مطابق، مطلب کامن سینس کے مطابق، تو ہر کلام منظوم نظم ہے. ہر وہ کلام، ہر وہ شعری مجموعہ جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہو وہ نظم ہے. لیکن اصطلاح سخن کہتے ہیں پوئٹری کی اصطلاح، اس کی شاعری کی اصطلاح میں یا سادہ لفظوں میں کہوں گی کہ شاعری کی زبان میں، نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے. نظم جو ہے وہ ایک ایسی مسلسل اور ایک مضبوط صنف ہے. مطلب اسے صنف کہتے ہیں، یہ بھی شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے، شاعری کی ایک جہت ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی مسلسل اور مربوط یعنی مضبوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک تھیم ہوتا ہے جس پہ، یا ایک ٹاپک ایسا ہوتا ہے جس پہ وہ لکھی جاتی ہے. شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات، داخلی سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر گھس کے اس ٹاپک کو پھیلا دینا، پھر اس خارجی اس ٹاپک سے نکل کے اس کے اثرات کو بھی پیش کرنا، یہ تاثرات شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اس ٹاپک کے اندر گھس کے اس ٹاپک کو ڈیفائن کرنا، اس کے ریلیٹڈ چیزوں کو بتانا. پھر خارجی تاثرات میں کیا ہوگا کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے اس کے جو افیکٹس ہوں گے، آگے اس کا دوسروں پہ کیا افیکٹ ہوگا، یا پھر اس کے فوائد کیا ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ساتھ بتانا، یا اس کے بارے میں دوسروں کی کیا رائے ہے، وہ خارجی تاثرات میں آئے گا. یہ کیا کرتا ہے شاعر؟ اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے. قلم بند کرتا ہے مطلب اپنے الفاظ میں پروتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے. نظم کے لیے حیت کہتے ہیں شکل کو، اور موضوع ٹاپک، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ نظم کس طرح کی ہو، اس کے کتنے اشعار ہوں، اور کون سا موضوع لیا جائے. یہ شاعر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، ایک ہی بحر میں ہوتی ہے. اب بحر، اس کی 19 قسمیں ہوتی ہیں. انگلش میں اس کو میٹر بولتے ہیں اور کپلٹ بھی بولتے ہیں. یہ موسٹلی ماسٹر لیول اور ایم فل لیول میں یہ ٹاپک ہوتا ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیل ہوتی ہے. 19 قسمیں ہوتی ہیں اس کی. یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ آپ کی یہ پوئٹری ہے. یہ سامنے ایک میں نے مثال نکالی ہے میدان کربلا کی جو نظم ہے. اب اس میں آپ نے یہ جو قافیے اور ردیف پڑھے ہیں، دیکھا جائے تو ان کی سیم ساؤنڈز ہیں. ان کی جو لے ہے، بیاں، زباں، علماء، آسماں، خاک پر برستی تھی، یہ سب یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری ٹاپکس ان کی یہ قسمیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے، یہ اس میں آتی ہیں. یہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی آپ کو یہ مثال ایک بتا رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ پوری نظم ایک ہی بحر میں ہوتی ہے. اور اس میں قافیہ کی جمع ہے. قافیہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہوگا یہ. اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے، ایک مختص نظام ہوتا ہے، مخصوص نظام ہوتا ہے قافیے کا. ٹھیک ہے، اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملک آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان،
احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اب اس کی ڈیفینیشن نظم کی؟ اوکے بیٹا.